TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں عثمہ عارف۔ کینیڈا کی وفاقی حکومت نے سیلاب کی تباہ کاریوں سے بحالی کے لیے پاکستانی عوام کی مدد کے لیے ملنے والے عطیات کی رقم کو دوگنا کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی وفاقی حکومت نے سیلاب کی تباہ کاریوں سے بحالی کے لیے پاکستانی عوام کی مدد کے لیے ملنے والے عطیات کی رقم کو دوگنا کر دیا ہے۔ 3 ہفتے قبل حکومت نے کینیڈین شہریوں کی طرف سے انسانی ہمدردی کے اتحاد کو عطیہ کیے گئے $3 ملین تک کے برابر کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ پچھلے ہفتے بین الاقوامی ترقی کے وزیر ہرجیت سجن نے کہا کہ وہ مزید عوامی حمایت حاصل کرنے کی امید میں اسے $5 ملین تک بڑھا دیں گے۔ جمعرات کو انہوں نے اسے بڑھا کر $7.5 ملین کر دیا تھا۔ کینیڈا نے مختلف فلاحی اداروں کے ساتھ مل کر کینیڈا کی 12 بڑی امدادی ایجنسیوں کے ایک گروپ ہیومینٹیرین کولیشن کو ڈونر میچنگ فنڈ سے علیحدہ طور پر پاکستان کی امداد کے لیے مزید $30 ملین کا عطیہ دیا ہے۔ سجن کا کہنا ہے کہ اس بحران سے کینیڈا کی امداد نے قبل از وقت وارننگ سسٹم بنانے میں مدد کی، جس نے اس سال اموات کو روکا۔ صوبے کے کچھ حصے اس ہفتے موسم خزاں کے نسبت موسم سرما کی طرح نظر آئیں گے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق صوبے کے کچھ حصوں میں برف باری کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صوبے کے کچھ حصے اس ہفتے موسم خزاں کی نسبت موسم سرما کی طرح نظر آئیں گے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق صوبے کے کچھ حصوں میں برف باری کا امکان ہے۔ آرکٹک سے ہوا کا ایک سلسلہ ہفتے کے آخر میں شمالی آنٹیریو کے کئی علاقوں میں داخل ہو جائے گا، جس سے تھینکس گیونگ کے طویل ویکینڈ پر برف باری ہوگی۔ آنے والا پیٹرن درجہ حرارت کو اتنا کم کر دے گا کہ پیونگ، ڈرائیڈن اور ٹیمز کیمنگ شورز جیسے علاقوں میں بارش اور ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ تاہم برف باری کی مقدار کم سے کم ہوگی، کیونکہ اب بھی گرم زمین ممکنہ طور پر کسی بھی چیز کو جمع ہونے سے روکے گی۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز میں صوبے میں سردی دستک دے دے گی۔ دوسری جانب اس ویکینڈ پر ٹورنٹو کا موسم معمول سرد رہنے کا امکان ہے، جبکہ درجہ حرارت کم سے کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ کینیڈین صوبے آنٹیریو کے شہریوں کی اکثریت اس بات پر قوی یقین رکھتی ہے کہ فورڈ حکومت اہم مسائل سے بری طرح نمٹ رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آنٹیریو کے شہریوں کی اکثریت اس بات پر قوی یقین رکھتی ہے کہ فورڈ حکومت اعلیٰ مسائل سے بری طرح نمٹ رہی ہے۔ ایک نئے سروے سے پتہ چلتا ہے کہ آنٹیرینز زبردست یقین رکھتے ہیں کہ ڈگ فورڈ حکومت اعلیٰ مسائل جیسے کہ ہاؤسنگ، صحت کی دیکھ بھال اور بزرگوں کی دیکھ بھال کو خراب طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے۔ اینگس ریڈ سروے اشارہ کرتا ہے کہ پروگریسو کنزرویٹو کے دوسرے مینڈیٹ کے 4 ماہ بعد آنٹیرین پارٹی کی کارکردگی کے بارے میں عموماً منفی محسوس کر رہے ہیں۔ تقریباً 80% جواب دہندگان نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ آنٹیریو صوبہ صحت کی دیکھ بھال کے حوالے سے بہت کم یا خراب کام کر رہا ہے۔ تقریباً 80% جواب دہندگان نے رہائش کی استطاعت کے بارے میں ایسا ہی محسوس کیا، جبکہ تقریباً 77% نے کہا کہ پی سی کی کارکردگی سینئرز کی دیکھ بھال کے ساتھ انتہائی ناقص دکھائی دے رہی ہے۔ تعریف صرف 2 اقدامات پر تنقید کے برابر ہے: کووڈ-19 کا رد عمل اور وفاقی حکومت کے ساتھ تعلقات۔ سروے میں پایا گیا خاص طور پر ان میں سے کوئی بھی مسئلہ ترجیحی پیمانے پر بلند نہیں ہوتا۔ تقریباً 49% جواب دہندگان نے کہا کہ حکومت اپنے کووڈ-19 رد عمل کے ساتھ بہت اچھا کام کر رہی ہے، جبکہ 44% جواب دہندگان نے وفاقی حکومت کے ساتھ ڈگ فورڈ کے تعلقات کے بارے میں بھی یہی کہا۔ اینگس ریڈ انسٹی ٹیوٹ نے 19 سے 22 ستمبر کے درمیان 1052 لوگوں کا آن لائن سروے کیا تھا۔ امریکہ نے ایران کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ ایرانی وزیر داخلہ، وزیر مواصلات، ایرانی فوج کے کمانڈرز اور دیگر افراد پابندیوں میں شامل ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ ایرانی وزیر داخلہ، وزیر مواصلات، ایرانی فوج کے کمانڈرز اور دیگر افراد پابندیوں میں شامل ہیں۔ دوسری جانب ایران میں نوجوان خاتون مہسا امینی کی موت کے خلاف 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں سے نمٹنے کی کوشش تیز کرنے کے لیے متعدد شہروں کی یونیورسٹیز میں سیکیورٹی فورسز تعینات کر دی گئی ہیں۔ امریکی وزارت خزانہ کے مطابق ایران پر نئی پابندیاں ایران میں احتجاج کو دبانے کے لیے انٹرنیٹ کی معطلی اور پرامن مظاہرین کے خلاف پرتشدد کریک ڈاؤن پر لگائی گئی ہیں۔ پابندیوں میں شامل افراد کے امریکہ میں موجود اثاثے ضبط ہوں گے
اور امریکی فرد یا کمپنیاں ان افراد سے کاروبار نہیں کر سکیں گے۔ واضح رہے کہ ایران میں اسکارف پہننے کے قانون کی خلاف ورزی پر گرفتار 22 سالہ مہسا امینی 16 ستمبر کو پولیس کی حراست میں دل کا دورہ پڑنے سے ہلاک ہو گئی تھی۔ ایران میں پولیس کی زیر حراست خاتون کی ہلاکت کے خلاف 20 روز سے مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ 22 سالہ مہسا امینی کی اخلاقی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد ملک بھر میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جو کئی برسوں بعد ایران کے مذہبی حکمرانوں کے لیے پریشان کن صورتحال کا باعث بن گئی ہے۔ انسانی حقوق گروپ کے مطابق ایران میں مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن میں اب تک 133 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو وسط مدتی انتخابات سے قبل ایک اور بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ ایف بی آئی نے ان کے بیٹے کے خلاف ٹیکس جرائم کے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی مشکلات میں اضافہ ہونے لگا۔ عوام میں کم ہوتی مقبولیت کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کو وسط مدتی انتخابات سے قبل ایک اور بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ ایف بی آئی نے ان کے بیٹے کے خلاف ٹیکس جرائم کے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ اس حوالے سے ہنٹر بائیڈن کے وکیل کا کہنا ہے کہ ان کے موکل نے کوئی قانون نہیں توڑا ہے، جبکہ اس حوالے سے وفاقی اداروں نے بھی رابطہ نہیں کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہنٹر بائیڈن کے خلاف ایف بی آئی 2018 سے تحقیقات کر رہی تھی، تاہم ملزم پر فرد جرم عائد کرنے کا اختیار ڈسٹرکٹ اٹارنی کے پاس ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ریپبلکن رہنما نے دعویٰ کیا ہے کہ ہنٹر بائیڈن پر جلد فرد جرم عائد ہوگی، جبکہ ڈیموکریٹ رہنما طاہر جاوید کہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ اٹارنی سابق صدر ٹرمپ نے لگایا تھا۔ یہ صرف سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل یہ خبر آئی تھی کہ مڈ ٹرم الیکشن سے قبل امریکی صدر بائیڈن کی مقبولیت میں کمی آئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 60% امریکی بائیڈن کی پالیسیوں سے ناراض ہیں۔ واضح رہے کہ سابق صدر ٹرمپ پہلے ہی ہنٹر بائیڈن پر یوکرین میں کرپشن کا الزام لگاتے رہے ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔